فیصل واڈر سر، یہ بتائیے گا، کل ہم نے دیکھا ایک بہت اہم ملاقات ہوئی جنرل عاصم منیر کی ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے پاکستان کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کافی تعریف کی، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو 2.5 مہینے پہلے خبر دی تھی کہ یہ میٹنگ ہونی ہے. اتنا بڑا پروٹوکول آرمی چیف کو ملا ہے. آج تک دنیا میں کسی آرمی چیف کو اس طرح پریزیڈنٹ نے نہ مدعو کیا ہے. اور یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ دنیاوی زمینی سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے. تو پاکستان کی قسمت بدل گئی ہے. پاکستان میں جب چیف گئے ہیں تو یہ عام چیف نہیں تھے، یہ جیتے ہوئے چیف تھے. اس نے جنگ جیتی ہے، پوری دنیا میں لوہا منوایا ہے. ہم بیک بینچر تھے، ہم فرنٹ بینچ پہ نہیں آئے، 1 to 1 پہ آ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں. تو یہ بہت بڑا مارکا ہے. اور اس میں نے آپ لوگوں کو وقت سے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو چیف ہیں جب آ رہے ہیں تو بہت ساری مثبت چیزیں پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اور اس کا ٹرمپ نے بھی ذکر کر دیا کہ جی ہم معاشی طور پہ بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو ڈیفینس کی بات بھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو اکنامک سائڈ بھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو ٹیرف کی بات بھی بتا رہا ہوں. اناؤنسمنٹ میں چاہتا ہوں کہ حق بھی بنتا ہے ایس پی آر کا یا گورنمنٹ کا. تو ایک بہت زبردست قسم کا موقع ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے ایونٹ نہیں ہوا. اور پوری دنیا کے اندر ہمارا جھنڈا، ہمارے پاکستانیوں کی مورالٹی، ہمارا امپریشن، ہمارا امپیکٹ، ہماری اسٹرینتھ، اس آرمی چیف کی بدولت ہم پوری دنیا کے ٹاپ فورمز کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے، جو کہ ہم نے 75 سال سے نہیں دیکھا تھا. اور اس کے اندر ہمیں لبیک کہہ رہی ہے پوری قوم کہ اگر ایک آدمی لیڈر ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم سے نہیں آیا، لیڈر تو ہے نا وہ، اگر وہ ایک پی آئی کا جہاز اڑا رہا ہے اور وہ بغیر ٹائر کے اڑا رہا ہے اور غلط اس موسم میں بھی لینڈنگ بھی کر رہا ہے، ٹیک آف بھی کر رہا ہے، سکسیس بھی لا رہا ہے، جیت بھی لا رہا ہے، اسٹرینتھ بھی لا رہا ہے، کلیکٹیوٹی بھی لا رہا ہے، وزڈم بھی لا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ابھرتا ہوا پاکستان کو لا کے کھڑا ہو گیا جس کی پوری دنیا بات سن رہی ہے، سیریسلی لے رہی ہے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ پاکستان اس کا بیسٹ بینیفٹ اٹھا رہا ہے، اکنامکل فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، ڈیفینس فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، وار فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے. مودی کو تباہ اور برباد کر دیا ہم نے. آپ اتنی بڑی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ آرمی چیف سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ نہ آرمی چیف پرفارم کر سکتا ہے، نہ دنیاوی اور انسانی طور پہ کر سکے گا کبھی بھی. یہ اتنا بائی فار مارکا مارا گیا ہے کہ اس میں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا ہے. یہ سیلیبریٹنگ مومنٹ ہے ہماری، اور اس کو ہم سیلیبریٹ تھرو آؤٹ کریں گے. ہماری میکسیمم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک چیف کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کی ٹاپ پرائرٹی اور کاوشوں کو سراہیں اور آگے بڑھیں اور دھکا دیں کہ یہ پوری قوم پیچھے کھڑی ہے اور کھڑی ہے. یہ پاکستان کا جھنڈا، یہ امیگریشنز کے اوپر جو ہمیں آج عزت مل رہی ہے، یہ پاکستان، یہ ہم نے نہ دیکھی تھی، نہ ہمارے خواہش تھی، ہمارا خواب تھا، وہ پورا ہو گیا. تو اس سے زیادہ امپیکٹفل کام نہیں ہے. اور دیکھیں، یہ واحد چیف ہے عاصم منیر صاحب جس کو ڈو مور نہیں کوئی کہہ سکتا. یہ ضرور کہہ رہے ہیں آرمی چیف واٹس ان اٹ فار پاکستان، پاکستان کے لیے کیا ہے. اور پاکستان کے لیے بہت بھرپور خوشخبریاں وہ لے کے آ رہے ہیں. آپ کو جو اناؤنسمنٹ ملے گی تو آپ کا سر فخر سے اور کھڑا اٹھ جائے گا. جس کی قیادت میں ہم لوگوں نے الحمدللہ بنیان منصوص جیسی فتح نصیب ہوئی ہمیں. اور الحمدللہ آج جب وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ جب امریکہ میں گئے اور الحمدللہ آج ایک نام بولا ہے نا، مجھے بات اس کی خوشی ہے کہ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا، تو یہ پاکستان کا نام بولتا ہے. اور سب ہلالی پرچم کا نام جو ہے نا وہ دنیا کے نقشے پر بولتا ہے. اور ان کے لیے جو زہرانہ دیا گیا اور اس پہ وہاں پہ جب یہ بات کی گئی کہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہم تجارتی جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا، تو اس سے ہماری معاشی حالت، اقتصادی حالت پر بھی اتنا ہی فرق پڑے گا. تو الحمدللہ اگر ایسے ریپرزنٹیشن پاکستان کی دنیا میں ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کی بلے بلے ہو جائے گی. اور مجھے فخر ہے، یقین کرے کہ مجھے فخر ہے کہ آج وہ ہمارا سپوت، بہادر سپوت، آج نہ صرف اس نے پاکستان کی سرحدوں میں پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا رہا، ماشاءاللہ آج انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل میڈیا بھی آج اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کی قیادت نے ہمیں آج واقعی سرخرو کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. از ګار دی فائدہ خو دی الله چې پاکستان ته ورسی. او دوه خبرې کوم، یو خو مې دا یقین دی چې عاصم منیر صاحب ټرمپ کاکا ته ویلي چې ګوره د ایران په معامله کې پاکستانی قوم ډېر جذباتي دی او ټول قوم د ایران سره د فلسطین سره ولاړ د اسرائیل د کنټرول کا. او دویمه خبره دا ده چې عاصم منیر صاحب د دورې په وجه باندې به شهباز شریف ته خپل هغه شیشه ښکاره شوي که د ده سره جینین ووټ وی که نه او دی صحیح لیډر وی نو د عمران خان په شان به نن شهباز شریف په وائٹ ہاؤس کې ناست وی. سر، کیا کہیں گے جنرل عاصم منیر کا جو دورہ امریکہ رہا اور ٹرمپ سے ملاقات رہی، پھر ٹرمپ نے کافی تعریفیں بھی کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے کیا کوئی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیے، ہمارا جو ماضی کا ایکسپیرینس ہے وہ تو یہی ہے کہ
کہ جب بھی کسی لڑائی کے ٹائم کے اوپر، کروشل ٹائم کے اوپر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے، ہم نے اس کی قیمت بھگتی۔ آپ 9/11 دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے جنرل ضیاء کا دور دیکھ لیں، ہر وہ ٹائم جس وقت امریکہ کو اس ریجن میں ہماری ضرورت تھی، ہم ان کے کام آئے، ان ریٹرن ہمیں 90,000 لاشیں ملی۔ لیٹ اس ویٹ اینڈ سی کہ وہاں سے کیا بات آئی ہے اور کیا بات نہیں آئی۔ جہاں تک ایک چیز انہوں نے بڑی زومانی کی کہ ایران کے معاملے کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے اندر ان کا جملہ زومانی، اب وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کس سینس میں کہا ہے۔ اگر تو انہوں نے اس سینس میں کہا ہے کہ پاکستان از ناٹ ہیپی جو اسرائیل کی سٹرائکس ہیں، تو پھر تو پاکستان کا موقف سامنے گیا ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان از ناٹ ہیپی ود ایران، تو پھر یہ ہمارے لیے الارم ہے۔ میٹنگ تھی کیونکہ ٹرمپ جب سے انہوں نے پریزیڈنٹ کا اپنا آفس سنبھالا ہے تو یہ پہلی میٹنگ تھی، اور اسپیسیفکلی آپ دیکھیں کہ نریندر مودی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ان کی یہ ملاقات ہوئی۔ اور آج جو خطے کے حالات ہیں اور جو ایک پس منظر تھا انڈین اگریشن کا کہ جس طریقے سے اس نے پاکستان کے اندر انپرووکڈ اٹیک کیا تھا، تو اس پس منظر میں یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل تھی، اور ٹرمپ کے رول کو بھی اپریشیٹ کرنے کی بڑی ضرورت تھی کہ اس نے ایک جنگ کو روکا، جس کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سول ملیٹری لیڈرشپ نے اپریشیٹ کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک فضا جو بن گئی تھی پاکستان کے لیے، جو ایک ویکیوم تھا ڈپلومیسی کا، وہ جو ہے اس وقت جو ہے پر ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ جو ان کی گفتگو ہوئی، اس کے بعد ہم نے ٹرمپ کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت کی بھی ہمیں صدائیں آ رہی ہیں۔ وہ جو 2-3 ٹویٹس تھیں کہ سرنڈر کرو اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہم نے اسکائز کا پتہ ہے اور یہ سب، تو وہ سب آئی بلیو کہ اس کے اندر تبدیلی ہے۔ اس نے یہ مان لیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے کے اندر جو ہے جنگ ہو، نہ ہی یہ خطے کے امن کے لیے بہتر ہے، نہ ہی ہم یہ کہیں کہ گلف کنٹریز کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں گے۔ پھر یہ خالی جو ہے دفاعی معاملات کی حد تک ملاقات نہیں رہی، یہ ایک بگننگ ہے ایک نئی پارٹنرشپ کی، کیونکہ دیکھیں ٹریڈ پہ بھی بات ہوئی، کرپٹو کرنسی پہ بھی بات ہوئی، بائلیٹرل کوآپریشن پہ بھی بات ہوئی۔ تو یہ ملاقات جو ہے اس نے کئی ایونیوز اوپن کیے ہیں، اور پاکستان نے جو اپنا وقار حاصل کیا جو ہے بھارت کو شکست دے کے، اس نے بھی پاکستان کی پوزیشن کو بہت مضبوط کیا۔ تو اس کے اندر جو ہے ہماری پاکستان افواج کا ایک بڑا اہم اور کلیدی کردار ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت